محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام آگہی میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی موضوع پر گفتگو، اسلام کا اقتصادی نظام، اور اس پر قبلہ محترم بڑی تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سرمایہ کاری کی اہمیت، یعنی دینی اعتبار سے سرمایہ کاری کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔ قبلہ اسی سے ایک اور سوال نکلتا ہے، تکاثر، اس کے کیا معنی ہیں؟ تکاثر میں عرض کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ غالباً اسی سوال کا اگلا مرحلہ ہے۔ صحیح، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مال و اموال انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کس حد تک آپ کو کتنی اجازت ہے کہ آپ دولت کو اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو تو یہ دوسرے لفظوں میں کہ اسلام میں مالکیت کی کیا حد ہے؟ یوں کہہ سکتے ہیں یعنی ملکیت جو ایک آدمی ظاہر سرمایہ دار ہے، جی 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 جی، تو وہ کتنا سرمایہ رکھ سکتا ہے؟ یعنی اسلام میں کھلی چھوٹ ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اربوں ڈالر اس کے پاس ہوں، اور یعنی اس کی ملکیت میں یہ ہو سکتے ہیں، یہ بحث، یا حکومت اسلامی جو ہے وہ کوئی حد مقرر کر سکتی ہے؟ اس بحث کا اسی بحث سے تعلق ہے۔ لیکن جو بنیادی جو قرآن کریم نے یہاں پہ توجہ دلائی ہے، وہ توجہ یہ ہے کہ جب کثرت مال اور کثرت اموال انسان کے پاس آتی ہے تو اس کا جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الہا وہی اللہ و لاب ہے کہ انسان الہاکم التکاثر، یہ جو کثرت ہے کہ یہ کثرت اصل میں جب انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو وہ نخوت، وہ غرور، وہ تکبر اور وہ حس ظلم جو ہے، ظلم کرنے کی جو حس ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً یہ جب شخصیت کے پہلو پیدا ہوتے ہیں تو اب انسان اس ہدف سے ہٹ گیا ہے جو خدا نے اس کے لیے وضع فرمایا تھا، ان الانسان لیطغی راہ استغنا۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی۔ لہٰذا یہ سب سے جو بنیادی نقطہ ہے، جو ایک سب سے تکاثر، وہی بے تحاشا، اس کو میں دو تین زاویے اس کے ہو سکتے ہیں۔ تکاثر ایک تو کثرت مال ہے، کثرت اولاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک وہ قرآن کریم نے دو تین لفظ تعبیرات استعمال فرمائی ہیں۔ تکاثر ہے، ایک مترفین اطراف کا لفظ قرآن کریم نے، اور ایک اسراف اور مسرفین کی بحث فرماتا ہے۔ یہ تینوں کا ایک دوسرے سے خاصا گہرا تعلق اور ارتباط ہے۔ مترفین وہی رفاہ پسند اور رفاہ پرور اور ناز پرور انسانوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسراف جو ہے وہ بے تحاشا مصرف ہے، یعنی بے لگام مصرف جس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں تکاثر کی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب دین جو ہے کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، اور یہ مال اگر ایسی صورتیں ہوں کہ انسان بے تحاشا، ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کثرت اموال سے انسان میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، غرور، تکبر، نخوت، اور دوسرے انسانوں کو پست سمجھنا، دوسرے انسانوں پہ کیا کہتے ہیں، ظلم کرنا۔ اور دوسری طرف جو آج اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرض اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ مرض، یہ کینسر اس میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیسہ اگر تھوڑا سا آ جاتا ہے تو مطلب ہے جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے پینے سے اس کا تعلق ہو، اس کا پہننے اور لباس اور پوشش اور پوشاک کے ساتھ تعلق ہو، اس کا زندگی کے باقی امور کے ساتھ، جہاں ایک دو چیزوں کے ساتھ ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسے جوڑے پڑے ہیں جو زندگی میں خریدے ہیں، کبھی مطلب ہے صرف دیکھنے کے علاوہ ان کو پہننے کی توفیق نہیں ہوئی، دین منع کرتے ہیں، فیشن ختم ہو جاتا ہے نا۔ جی جی،
وہ پچھلے سال مثلا کسی کی شادی اس پر بنائے، اب جو ہے کہ اگلی شادی پہ وہ کہیں گے یہ پھر وہی پہن لیا. تو دین ان چیزوں کی کہ بے تحاشا مصرف، میں اب مثالیں اور نہیں دیتا، اس کو صرف اتنا اشارہ ہی کافی ہے. بے تحاشا مصرف اور اسراف جو ہے ہماری روایات یہ کہتی ہیں گناہان کبیرہ میں سے ہے. یعنی آپ مطلب ہے پانی اگر فرض کریں وضو جو ہے وہ 2 گلاس پانی سے ہو جاتا ہے تو ہم 5-10 بالٹیاں جو ہیں اس کے لیے ضائع کر دیتے ہیں پانی کی. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص بندے پانی ضائع کرتے ہیں، سب ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں، نیک بھی اچھے بھی، وضو کرنے والے، غسل کرنے، سب اسی میں یعنی بہت زیادہ مصرف چیزیں ہوتی ہیں. لہذا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں غیر ضروری چیزوں کا دخل ہے ہماری زندگی کے اندر. اور اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ آج سرمایہ دارانہ نظام نے جو ایک پوری دنیا کے اندر ایک نیٹ ورک بنایا ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات کی بجائے وہ جو اس کی شہوانی لذتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتا ہے، اور نتیجتاً حتیٰ یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں، جھگڑے اور یہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ صرف اس مرض کی وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو شو آف کروں، میں ظاہر کروں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں اتنا بھی کر سکتا ہوں. لہٰذا قرآن نے بڑا خوبصورت انداز سے اس بات کو، تو سب سے پہلا جو نقصان ہے اس تکاثر وہی کثرت سے ہے. اس تکاثر کا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا. یا ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا جو ہے وہ غرور ہے. یعنی واقعاً انسان جو ہے وہ اس دنیا، جو اصل حقیقت یہی ہے کہ خالی مال کی محبت میں اگر انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ قارون کے خزانوں کی مثال تو دنیا میں معروف ہے، اور آج کئی قارون ہیں، ایک آدھ نہیں ہے. آج قارون ایک اس کو سائن کہہ سکتے ہیں، ایک علامت کہہ سکتے ہیں، ایک سمبل کہہ سکتے ہیں تاریخ کا، کہ جس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ 80,000 اونٹوں پہ نفیس چمڑے کی چابیاں ہوتی تھیں خالی قارون کے خزانوں کی. وہ قارون نہیں رہا، اور وہ غرور اور تکبر اور نخوت کے نمونے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. رہے وہی ہیں جنہوں نے دنیا کو، میرا مطلب اس زاویے سے دیکھا ہے کہ یہ دنیا محبت آخرت کی طرف انسان کو لے جائے. لہذا تکاثر جو ہے وہ انسان میں ایک مشکل تو یہ پیدا کرتا ہے. اور ہاں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ کس معنی میں آزمائش ہے؟ ایک تو آزمائش ہے، بہرحال آزمائش ہے، انسان کے پاس آ جائے تو دیکھتا ہے پروردگار کے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، مجھ سے دور ہوا ہے نہیں ہوا ہے. دوسرا آزمائش اس معنی میں ہے کہ انسان اگر واقعاً اس مال و اموال سے کیا کہتے ہیں انہی امراض میں مبتلا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ غافل ہو گیا خدا سے. لہٰذا لیکن اگر انہی مال و اموال کو انسان جو ہے وہ اگر درست راہوں پہ جو خدا جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے پروردگار کی رضایت حاصل ہوتی ہے، تو وہ کرے تو انسان جو ہے واقعاً دنیا بھی اس کی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ مال، بہرحال یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں وہ ہے ایسا کہ کہیں لیکیج ہے کہ وہ درست راستے سے نہیں آیا، اور اگر درست راستے سے آیا ہو تو پھر اس کو درست راہوں پہ خرچ بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ اصل مال کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، زمین کے منابع کا مالک. مولا علیہ السلام فرمایا نا المال مادۃ للشہوہ، اگر مال ہوتا ہے انسان کے پاس تو پھر باقی چیزیں بھی جو اس میں شہوت اور اغراض ہیں وہ بھی آتی ہیں. تو اب سب اسلام تو اس طرح سے سرمایہ کاری کی تشویق کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فضول خرچی اور تکاثر اور یہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو روکتا بھی ہے.
اور کہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو معاشرے کے ان لوگوں کو بھی نگاہ میں رکھو کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے. اور خود مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مال کی فراوانی سے اور ضروریاتی زندگی ہر چیز ان کے لیے مہیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اغنیاء ہیں انہوں نے ان کا لقمہ اٹھا لیا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے زمین پر پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی بہرحال چونکہ تقسیم جو ہے وہ عادلانہ نہیں ہے، بعض جو امیر سے امیر تر ہیں اور بعض جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہیں. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی جو مسائل ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اسی کا خرابی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تو بات. جی السلام علیکم. جی ہلو. وعلیکم السلام قبلہ. وعلیکم السلام قبلہ یا علی مدد. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں جی؟ کہاں سے؟ جی عمران رضا عرض کر رہا ہوں تانلے والا سے قبلہ. جی ماشاءاللہ. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی قبلہ بات یہ ہے کہ سوال پہلا تو یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے، مثلا کپڑے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں یا دیگر، کیا ان کو اپنے پاس رکھنا جائز ہے یا کس صورت میں، اس کی کیا صورت؟ اور کل امریکہ کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خچر نما سربراہ جو ہے نا یاہو، اس نے خطاب کیا پوری امت مسلمہ جو ہے نا. خیر اس کا میں یہ نہیں کہتا، بہرحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی پروڈکٹس جو ہے بڑے فخر سے استعمال کی جا رہی ہیں. جو نائک ہے، خصوصاً نائک ان کی دیوی کا نشان بڑے فخر سے پہنتے ہیں لوگ اور ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. جبکہ لمحہ فکریہ کے انٹرنیٹ پہ اگر سرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے جوتوں پر نقل کفر پر باشد جوتوں پر اللہ کا نام لکھا ہوا، فٹ بال پر کلمے لکھے ہوئے ہیں، اتنی توہین کر رہے ہیں وہ اپنے ممالک میں. اور ہمارے پاس وہ فیشن بنا ہوا ہے، جیسا کہ ہم ان کی پروڈکٹ شیزان وغیرہ کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ ہمارا ماشاءاللہ پاکستانی وزارت خزانہ ہی فقیر ہوا پڑا. اور قبلہ ایک اور بات کہ ہمارے بینکوں میں جو ہے 90% لوگ پاکستانی بینکوں میں شیعہ ہیں، مگر زکوٰۃ اور خمس سے نہیں دیتے، جب پیسے نکلوا لیتے ہیں. ان کا محشور کیسے ہوگا اور کیسے، مطلب یہ سوال آپ کا یہ سوال کیا ہوا پھر آپ کا کہ بینکوں سے جو پیسے نکلواتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک. نہیں پاکستانی بینکوں میں قبلہ 90% لوگ شیعہ شو کر کے فارم پر شیعہ بھرتے ہیں کہ ہم شیعہ، اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا تو کیا ان کا حشر نشر کیسے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، بہت شکریہ جناب. جی جناب. تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی جو اس کے نقصانات ہیں اس کے حوالے سے آپ ذرا مزید روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں گا کہ بنیادی طور پہ جو بحث جاری ہے، کیا کہتے ہیں، وہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو سننے پہ آمادہ نہیں کر سکتے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ مردے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رفاہ پرور ہیں، جو خوش گزران ہیں، جن کی زندگی بس کھاؤ پیو موج کرو اور نتھنگ، اور کچھ نہیں، بس اپنی زندگی کو اس قدر نازوں میں پالو کہ میرا مطلب ہے کانٹا بھی چپ جائے تو میرا دنیا ساری جو ہے وہ اس پہ غم منائے، اور غریب جو ہے وہ مرتا چلا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے یہ جو ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور سرمایہ دارانہ نظام بنیادی طور پہ اس طبقے کے مفادات کا محافظ ہے. اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ موجود ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ جو اس سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ سرمایہ ہے.
میں وہی عرض کروں کہ بنیادی طور پہ جو شروع میں ہم نے بحث کی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی اصل جو ہے کہ لذات حاصل کرنا. جی 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 سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں جو اصل کیا کہتے ہیں جو مکتب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ قیمت رکھتا ہے اور یہ فرد جو ہے دنیا کے وسائل پہ جتنا چاہے یہ قبضہ کر سکتا ہے اور کوئی حد و حدود نہیں ہے اور ساری دنیا کے مال اموال کا یہ مالک بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی ملینز کے لوگ مالک ہوئے اور آج موجود ہیں. لہٰذا اس سسٹم کے اندر کیا ہوا کہ دنیا کے اندر اب گنے چنے افراد موجود ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ ساری دنیا کے قوانین، یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا جو تصور ہے اور ملٹی ملینز کا جو تصور ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ سرمایہ مرتکز ہو گیا ہے کچھ چند ہاتھوں میں. یہ نہیں ہے کہ زمین کے منابع میں کمی ہے اور انسانوں کی ضروریات پوری ہو نہیں سکتی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق نے مخلوق کو خلق کیا ہو اور اس کی رزق کا بندوبست نہ کیا ہو. یہ رزق موجود ہے. ہوا یہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے وہ رزق مرتکز ہو گیا ہے چند ایک ہاتھوں کے اندر. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے، بات کریں. وعلیکم السلام. ہاں جی میں ناروے سے بول رہی ہوں، مسز شاہ. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی مولانا صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 1 تولہ جو زیور ہے اس پہ کتنا خمس ہے؟ 1 تولہ سونا پر کتنا خمس ہے؟ تو یہ سونا جو ہے یہ سکے دار ہے، ڈلی دار ہے یا زیور کی شکل میں؟ زیور کی شکل میں. زیور کی شکل میں ہو تو اس پر تو خمس نہیں ہوتا. جو عورت نے زیور بنایا ہوا ہے، یہ جو استعمال کرتی ہے اور استعمال کر رہی، اس پر خمس نہیں ہوتا. اور اگر وہ سکے دار ہو، جیسے یہ بعض ملکوں کے وہ سکے چلتے ہیں سونے کے بھی، اگر وہ ویسا ہو تو پھر تو اس پر آئے گا، لیکن اگر سکے دار نہیں ہے اس پر نہیں ہے. شکریہ جی. جی کیوں بلا جی. تو میں عرض کر رہا تھا سرمایہ دارانہ نظام کی اس کے جو نقصانات ہیں، سب سے جو بنیادی ایک نقصان میں سمجھتا ہوں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، اگر وہ بھی ساتھ گنوائے جائیں تو دونوں جنبے روشن ہو جائیں. جی ٹھیک کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں، مثبت پہلو بھی آ جائیں. مثبت چلیں پہلے مثبت کی طرف چلتے ہیں. دیکھو ابھی جو نظام چل رہا ہے دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہی چل رہا ہے نا جی، بالکل وہی اور وہی نظام چل رہا ہے. تو اس میں ویسے تو اگر آپ کسی سے کچھ مانگیں نا، کچھ چند ہزار قرضہ کچھ کو دینے کو تیار نہیں. صحیح بات ہے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں یہ تو ہے نا کہ بھئی کسی کو، آپ اس ملک میں ہی رہتے ہوئے آپ خود ہی اندازہ لائیں، کسی سے مانگ کے دیکھ لیں تو وہ بڑے بہانے بنائے گا. لیکن یہ ہے کہ بینکوں نے کھلی آفریں دی ہوئی ہیں، جناب کارڈ دیں اور پیسہ لے لیں اور اس کے بعد کچھ اس پر اضافی دینا پڑتا ہے جس کو سود کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے کام جو ہیں فٹافٹ ہو ہی جا رہے ہیں اور وہ کسی سے ندامت اور شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ فلانے کا قرضہ دینا ہے، تو ادھر وہ اپنا کام کیا اور کچھ تھوڑے جو پیسے اضافہ دیے. تو خود یہ اس نظام کی برائی بھی سب سے بڑی یہی ہے اور خوبی بھی یہی ہے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کم از کم لوگوں کے فائدے، وہ جو دوسروں سے وہ جو ہوتی ہے نا کہ شرمندگی سی مانگنا، پھر اس کا انکار کرنا، پھر نہ دینا، تو اس سے یہ جو چل رہا ہے نظام ایک کہ بھئی آپ کی جو ضرورت ہے، آپ نے مکان خریدنا ہے ہم حاضر ہیں آپ کو مکان لے کے دیں گے، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے ہم سرمایہ دیتے ہیں، آئیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں. تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں یہ تو ہے کم از کم کہ آپ کو آفر تو کر رہے ہیں، آئیں آپ جوان بنیں اور مرد میدان یہ لیں پیسے اور اپنا کام کریں. اور وہ دوسرے جو ہمارے نظام ہیں اس میں چونکہ بات آ جاتی ہے بھی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، کار خیر ہے، آخرت میں پاؤ گے اس کی، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ کو دیندار آدمی ہو پہلی بات تو پھر تو اس پر عمل کرتا ہے. لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو یہی ہے کہ دنیا میں کس طرح آگے بڑھا جائے، ترقی کی جائے.
تو اس طرح سے آپ ذرا اس کے نظام کے منفی مثبت دونوں پہلو بیان فرماتے ہیں. جی ایک کالر اور لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے کون؟ ہیلو. جی مجھے کچھ بات پوچھنی تھی. جی بات پوچھیں, بات ہو رہی ہے. جی میں پوچھنا چاہتی تھی نماز کے بارے میں کہ جب یہ اذان ہوتی ہے نا تو ٹیلی ویژن کے اوپر, تو ہمیں وہ اذان کو ریپیٹ کرنا چاہیے یا اپنی اذان خود کہنا چاہیے؟ جی ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہیں نا قضاء عمری کی, جی تو وہ قضاء عمری کی ہمیں تو یاد نہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہیں, تو اگر ہم قضاء عمری پڑھیں بجائے نافلے کے تو وہ بہتر ہے کہ نافلہ پڑھنا بہتر ہے؟ جی ٹھیک ہے, ویسے ہمارا فقہی پروگرام تو نہیں ہے, یہ اقتصادی ہو رہا ہے. چلو بہرحال جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی کیوں بلا. جی جی تو جی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کے مثبت پہلو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال قابل تعریف ہیں. اس میں اس بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس بات کو عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ خود دین کے اندر بھی دو طرح کے احکام ہیں. یعنی دین کی تعلیمات کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا مجھے بھی خمس کے بارے میں پوچھنا ہے. اصل میں مجھے جی کہاں سے میری بہن بول رہی ہیں؟ جی فضا بات کر رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیں. جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کتنے تولے تک سونا ہو تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے یا ہے؟ اگر زیادہ مقدار میں ہو, اپنے لیے ہو یا بچیوں کے لیے بنایا ہو اور وہ خمس کے پیسوں سے بھی نہیں خریدا گیا, تو اس کے اوپر خمس ہے یا نہیں ہے؟ پلیز یہ مجھے ذرا ڈیٹیل. جی ٹھیک ہے, جی بتاتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ. جی وہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا, میں عرض کروں کہ اس کے احکام کا ایک حصہ جو ہے وہ ثابت اور لا یتغیر ہے. جی اور اس حوالے سے دین نے بنیادی طور پر مفاہیم اور قدریں اور اصول جو ہیں وہ انسان کو دیے ہیں, اور ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے کوئی سسٹم بنانا, اس کے لیے خداوند عالم نے اور دین نے بالکل انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس عقل کی روشنی میں, ان اصول و ضوابط کی روشنی میں کوئی سسٹم اپنے لیے وضع کرے. اسباب مثال یہ جو سائنسی ترقی ہے یہ ظاہر. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے بھائی, کہاں سے؟ میں گاندربل کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کشمیر سے بول رہے ہیں. اس میں گرامی آپ کا کیا ہے؟ سعید قرار ہاشمی. جی ہاشمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جو میرا یہ سوال ہے جی کہ کیا یہاں آئین ہند کے تحت ہم بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی بتاتے ہیں. شکریہ جناب. جی بحث لے کے چلیں, ابھی وقت ہے یا سوالوں؟ جی ابھی ہمارے پاس ہے اب آدھا گھنٹہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب انہی کی روشنی میں یہ جو علمی ترقی ہے, سائنسی ترقی ہے, اور زندگی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے بالکل رہن سہن کے انداز میں بالکل تبدیلی آئی ہے, اس کو ہرگز دین نہیں روکتا. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے بالآخر آج انسان نے بینکاری کا ایک نظام وضع کیا ہے, اور اسی طرح وہ جو 3 مرحلے تھے, پہلا مرحلہ سرمایہ کاری ہے, پھر تولید ہے, پھر توزیع ہے, پھر مصرف ہے, ان تینوں مرحلوں کو آپس میں منسجم کرنے کے لیے بالآخر دنیا کے اندر ایک سسٹم دیا گیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ کچھ اس کے بالمقابل قوموں نے یا افراد نے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک طرف اس سرمایہ دارانہ سسٹم نے اپنی جال پھیلایا ہے پوری دنیا کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اس جال میں پھنسنے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے خود سے زمین ہموار کی ہے. قوموں کے اندر واقعاً اگر روح استقلال اور روح آزادی, حقیقی حریت جو ہے وہ بیدار ہو, اور وہ واقعاً ترقی اور اپنی قوموں کو
بلندیوں کی طرف لے جائیں، اس کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں. چائنا کی مثال ہے، انڈیا کی مثال ہے، اور بعض ایران کی مثال ہے. تو یہ اس نظام میں بالآخر اپنے آپ کو رہتے ہوئے انہوں نے ان قوموں کو ترقی جو ہے وہ دی ہے. نہیں، وہ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں نظام تو وہی ہے نا جی، چائنا کا کہیں یا انڈیا کا کہیں، مثلا بات تو وہی بینکداری، وہ سرمایہ داری اور وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے. صرف اس سے صرف یہ جہت ہوگی کہ بھئی وہ قومیں جو ہیں انہوں نے ترقی کر لی ہے، تو اب وہ بھی دوسری قوموں کے جنہوں نے G8 یا دوسرے والے بڑے ملک ہیں وہ بھی آنکھیں نکال کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھی ہم بھی کچھ ہیں. وَإِلَّا نظام اور سسٹم کی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروکاری انہوں نے کی ہے نا. خوبی اس میں یہ ہے کہ بالآخر ایک سسٹم موجود ہے، دنیا کے اندر اجناس کے تبادل کا ایک سسٹم موجود ہے، سرمایہ کے تبادل کا سسٹم موجود ہے. یہ میں کہوں گا کہ یہ ایسے ہی جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا جی کہ بالآخر امیر کی ضرورت ہے، چاہے وہ فاجر ہو یا نیک ہو. یعنی ہر قوم قبیلے کے لیے کوئی امیر کی تو ضرورت ہے ہی. اور اسی طرح اس دنیا کو یا لوگوں کو کسی نہ کسی نظام کی، سسٹم کی، اقتصادی کی ضرورت تو ہے ہی. اور جب کوئی وہ نظام نہ آئے گا جو پوری طرح سے اسلامی، انسانی اور الہی نظام نہ ہو، تو ظاہر ہے بہرحال دوسرے نظام نے تو اس کی جگہ لینی ہے. تو یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ نظام جو ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یا کیوں ہے، نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نظام ظاہر جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ بھی صدیوں کا سفر طے کر کے یہ نظام یہاں تک پہنچا ہے اور بہتری بھی ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس نظام نے جہاں انسانوں کو سہولتیں اور چیزیں پہنچائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے معاوضہ جو ہے وہ اتنا لیتا ہے یا اس طرح سے استحصال کر دیتا ہے بندوں کا کہ وہ پھر انہی کے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں. یعنی افراد بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو لیتے ہیں ان سے قرضے وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ پھر پوری زندگی جو ہے وہ 30 سال 35 سال 40 سال قرضے دیتے رہتے ہیں، ان کی نسلیں بھی قرضے دیتی رہتی ہیں. اسی طرح ملک جو ہیں وہ بھی اس نظام کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کی نسلیں جو ہیں قرضہ ہی اتارتی رہتی ہیں، مزید قرضے لے کے پرانے قرضے اتارتے ہیں. تو یعنی نظام اور سسٹم تو ہے ہی، لیکن اس نظام میں وہ جو استحصال کرنے کی ہے اور ربا اور سود پر جو سارا سسٹم ہے، وہ سودی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں نیدرلینڈ سے. جی میرا ایک سوال تھا نماز کے بارے میں. سوری آپ کے ٹاپک کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن اصل میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا اور یہ سوال میرے لیے بہت وہ ابھی میرے ذہن میں ہے. جی سو میں پوچھ سکتا ہوں؟ فرمائیے. میں نے اپنا جو مصنوعی بال لگوائے ہیں نا، جو آپریشن کے ساتھ لگواتے ہیں، جی تو اس پہ مسے کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر میں مسا کر سکتا ہوں یا اس کے لیے مجھے کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ جی بتاتے ہیں. شکریہ جی، بہت شکریہ. جی تو یہ جو سودی نظام ہے اس پر بحث ہے کہ بھئی اس کا پورے نظام کا جو سسٹم ہے وہ سود پر چل رہا ہے. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں مسز بخاری بول رہی ہوں ڈبلن سے. مجھے کوشچن کرنا تھا. جی فرمائیے. کہ اگر ہم یہ جو گولڈ کی ٹائل ہوتی ہے، جی وہ جن پیسوں کا خمس دیا ہوا ہے اس میں سے اگر میری سسٹر ہیں انہوں نے بائی کیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، جی کہ آہستہ آہستہ وہ ان کے لیے بنا کے رکھنا چاہتی ہیں، لیکن جو پیسے خمس دیے ہوئے تھے اس میں سے بائی کیا ہے، تو کیا اس کو رکھ سکتے ہیں یا اس پر پھر سے خمس ہوگا؟ پلیز یہ ضرور بتائیے گا. جی ٹھیک ہے. شکریہ جی بابا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. میرے خیال پہ سوالوں کی طرف آیا جائے گا. جی میرا خیال ہے جی اب یہ بحث انشاءاللہ تو دے دیں آپ کو کال رہنے. ہلو. تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے نا وہ سود کی بحث تفصیل سے بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سود ہے کیا اور کیوں منع کیا گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم
وعلیکم السلام جی فرمائیے کون؟ صاحب میں فضا بات کر رہی ہوں برمنگم سے. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور ہم بہت دلچسپی کے ساتھ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور مولانا صاحب میرا کوشچن جو ہے وہ آپ کے ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن چونکہ مجھے اس بارے میں تھوڑا علم چاہیے, نالج چاہیے تھی, تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ خمس جو ہے, خمس اور زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور اس کی کیا معیار ہے, ادائیگی کا طریقہ کیا ہے, وہ مجھے پلیز بتا دیں آپ. جی شکریہ جی, ٹھیک ہے جی. تو قبلہ ایسے کہ جو سوالات ہیں ان پر آخری کال لے کر شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے کون صاحب؟ جی کاشف بات کر رہا ہوں اٹلی سے. اٹلی سے, جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی غسل کے بارے میں سوال ہے, غسل کا کیا طریقہ کار ہے, غسل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. غسل کے بارے میں؟ اچھا جی غسل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے شکریہ جی. جی تو میرے خیال ابھی کالر لینا بند کر دیں, اس کے بعد یہ جو سوالات ہمارے لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں, وہ ایک تو جی عمران رضا صاحب پاکستان سے, کاندلیہ والا میرے خیال, تاندلیہ والا. تو اس میں یہ سی بات کہتے ہیں جی ضرورت سے زیادہ کپڑا اپنے پاس رکھنا اور اس کی کیا حیثیت ہے, یعنی اشیاء جو ہیں ان کے پاس بندے کے ہوں ضرورت سے زیادہ ہوں. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری انہوں نے کی کہ اسرائیل کی پروڈکٹ وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی کی اقتصادیات کو بہتر بنانے والی بات ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے بات کی کہ بعض جوتوں پر یا کپڑوں پر اسماء مقدس لکھ دیتے ہیں, یہ بھی ایسے کپڑوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات انہوں نے کی کہ ہمارے بینکوں میں سے بعض لوگ جو ہیں پھر وہ اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کر کے فارم بھر دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کا کیا حشر ہوگا. تو یہ 3-4 سوال ہیں, آپ اس پر میرا خیال وہ جو ہے نا گھر میں اضافی کپڑے, اضافی چیزیں, وہ حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میں نے جو عرض کیا وہ بحث دین یہی کہتا ہے کہ یہ کثرت جو ہے وہ انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے. جی اور آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس اتنا اضافی مال اموال پڑا ہے, بالآخر کچھ حق و حقوق آپ کے کندھے پہ آ جاتے ہیں, کچھ فرائض آ جاتے ہیں. یعنی یہ اموال ممکن ہے دنیا میں ایسے غریب آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے جاننے ہمسائے میں, اللہ جانے کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے حقوق ہم تلف کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے زیادہ چیزیں رکھنا. اگرچہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ حرام تو نہیں ہے زیادہ اضافی رکھنا, لیکن بہرحال وہی ہے کہ دین کے اخلاقی قدریں یہی ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی اضافی چیزیں ہیں تو اس کو مثلا کسی آدمی کے پاس میں سردیوں کے 2-3 جوڑے ہیں, 2-3 گرمیوں کے, کوئی زیادہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ایک کا مثلا وہ الماریاں بھری پڑی ہیں 40 اس کو چاہیے کہ بہرحال جو لوگ بیچارے فقیر ہیں ہمسائے کے ہوں یا برادری میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو دینے چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے. اور رہ گئی بات یہ کہ بعض ملکوں کی جو پروڈکٹ کا جو انہوں نے اشارہ کیا ہے, تو ظاہر اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے ملکوں کی پروڈکٹ ان کو استعمال کریں تاکہ وہ مزید رونق پیدا ہو. معیار نہیں ہے. ہاں جی. دوسرے میں کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں سادگی آ جائے تو بہت ساری تصنعات سے انسان بچ سکتا ہے, بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہے. اور یہ جو لوگ مثلا فائدہ اٹھاتے ہیں فارم بھر کے پاکستان کے بینکوں میں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے, تو ظاہر ہے کہ یہ فراڈ میں ہی آئے گی نا بات. بھی کوئی بھی ایسا جب انسان کسی بھی مذہب پر کسی بھی فقہ پر ہو اور اگر اس فقہ کے مطابق وہ چیز کرنا ضروری ہے اور اس پر عمل نہ کرے, کسی دوسری فقہ کا سہارا لے لے, تو از نظر اسی فقہ کے یعنی اس نے کام ٹھیک نہیں کیا. اس کو چاہیے کہ اپنی فقہ کے مطابق چلے. اچھا اگلا سوال یہ تھا جناب کہ 1 تولہ سونا پر کتنا خمس ہے, اس کا جواب تو ہم نے دے ہی دیا تھا کہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو آپ کے پاس جو سونا ہے وہ ڈلی والا سکے والا ہے, جو سکہ رائج الوقت ہوتا ہے, وہ اس شکل میں سونا ہے, تو پھر تو اس پر
دینا پڑے گا خمس. وہ تقریباً نہیں ہے آج کے دور میں. اچھا وہ بھی ہے کہ ایک دفعہ تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. جی جی. سونے پر چاندی پر زکوٰۃ ہے، وہ 2.5% ہوتی ہے. جی. اور جب زکوٰۃ آپ نے دے لی، فرض کرو اس سال آپ کے پاس کوئی چند ڈلیاں سونے کی ہیں تو اس پر وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اور جب اس پر 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ اس کی ادا کی ہوئی تھی، تو جب زکوٰۃ دی ہوئی تھی اس سونے کی، تو اب جب زکوٰۃ دے دی ہے تو اب جب وہ آئے گا، سال گزر گیا، زکوٰۃ والا تو گزر گیا، لیکن اب وہ آ جائے گا خمس کے مال میں، کہ اس وقت پھر بظاہر ہے کہ اگر وہ رقم اور کوئی بھی چیز جمع کی ہوئی ہو اس کا خمس ادا کرنا پڑتا ہے. یہ سوال 2 آئے تھے، بہرحال پھر ایک اگلا جو ہے سوال یہ تھا، جی آیا تھا سوال کہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے ٹی وی پر، کیا اسی اذان کو ہم سن کر نماز اپنی پڑھ لیں بغیر اذان دی ہوئے، یا ہمیں اذان و اقامت دینی چاہیے؟ ظاہر ہے یہ دین تو ثواب ہے اس کا، جی ہم ورنہ اس پہ اکتفا بھی ہو سکتا ہے. جی قبلہ نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اذان اقامت دینا واجب تو نہیں ہے، خود اذان و اقامت مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے، تو لہٰذا ہر فرد کو کہا گیا ہے فرادہ پڑھیں تو اپنے لیے اذان اقامت کہہ لیں. حتیٰ خواتین بھی آہستہ سے وہ اذان اقامت کہہ سکتی ہیں، اور اگر باجبہ نماز ہو تو اس کے لیے اذان اقامت تو ہوتی ہی ہے. اور ٹی وی کی جو اذان ہے وہ کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ لائیو آ رہی ہو، یعنی اسٹوڈیو سے لائیو آدمی کوئی اذان دے رہا تو اس کو تو شمار کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے اسی ارد گرد میں، مثلا اگر بریڈ فورڈ میں اسٹوڈیو ہے، یہاں سے اذان لائیو ٹائم پر کوئی دے رہا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے جہاں جہاں تک اس کا وقت تھا اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جن کا ابھی وقت ہی نہیں ہوا ان کو اپنی اذان دینی پڑے گی. ہماری بہن فضہ نے لندن سے سوال کیا ہے جناب، اسی خمس پر ہی کیا تھا کہ بھی کتنے تولے سونا ہو تو خمس دینا پڑے گا. میں پھر اسی کو تکرار کروں گا، بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جی کہ جو خواتین کے پاس اپنے زیورات ہیں اور وہ استعمال کرتی ہیں ان پہ خمس نہیں ہے، اور اگر وہ سونے کی ڈلی کی شکل میں ہے یا سکہ رائج الوقت جو تقریباً آج نہیں ہے، کسی زمانے میں تھا، یہ جو آج پاؤنڈ ہے روپیہ ہے، کسی زمانے میں یہ سکہ جو ہے سونے چاندی کا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی ملک میں وہ بنایا ہوا سکہ، جیسے کہ بہار آزادی کا. نہیں وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، اچھا وہ وہی ڈلی کی شکل بنتا ہے. ڈلی کی شکل میں اگر ہو، جیسا کہ ہے بعض کو سم کی شکل میں، اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال ڈلی کی شکل میں اگر ہے اور وہ رہ جاتا ہے 1 سال تو پھر اس کا خمس بنتا ہے، ورنہ جو عام زیورات ہیں خواتین استعمال کرتی ہیں ان پہ نہیں. اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں جو کہ نے بات کی ہے کہ زیور بھی شایان شان ہونے چاہیے. جی جی صحیح بات. مثلا یہ ہے کہ ایک کلرک کی بیوی ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور سالانہ جو ہے وہ اس کی ٹوٹل نکالے نا صاحب تو 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے مثلا، اور بیگم صاحب نے بیگم صاحبہ نے 5 لاکھ کا زیور بنایا ہو مثلا، تو یہ اس کی شان سے بڑھ کر ہے. ہاں اگر واقعاً وہ پیچھے خاندان میں لینڈ لارڈ ہے، انہوں نے دیا ہے، باپ نے یا ادھر سے آیا تو کوئی بات نہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے. لیکن اگر اسی کمائی سے ہی کر کے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شایان شان سے زیادہ ہے. یہ جو زیور بھی کہا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس جیسی عورتوں کے پاس عموماً کتنا سونا ہوتا ہے، تو اتنا اگر سونا کے زیورات ہوں تو اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے 2.5% ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ جب ایک چیز سے نکال لی گئی ہے تو 1 سال تک تو اس میں اضافہ بھی نہیں ہوا اور اتنی ہی ہے تو زکوٰۃ ہے، لیکن پھر اگلے سال پھر خمس اس پر آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک سوال تھا، مسز بخاری نے میرے خیال کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ خمس دیا گیا ہے اور خمس جو دی گئی رقم ہے ابھی جو مخمس شدہ رقم ہے، یعنی اس سے خمس نکال دیا گیا تھا، اب اس سے سونا کی ڈلی خریدی ہے تاکہ بچی کے لیے زیورات وغیرہ بنائے جائیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے خریدی ہے تو اس پر تو بظاہر جیسا فرما رہی ہیں کہ چونکہ پہلے رقم سے خمس دے دیا گیا ہے، اب جس رقم سے یہ سونا خریدا گیا ہے اس میں چونکہ خمس کی رقم نہیں تھی تو لہٰذا اس میں بھی خمس اب
نہیں ہے اور نہ ہی اس میں وہ اس طرح سے جی زکوٰۃ ہی ہے، چونکہ انہوں نے وہ زیوری ابھی جی اس سے بنانے۔ نیدرلینڈ سے بھائی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے مصنوعی بال لگوائے، تو اب جو مسا اس نے کرنا ہے تو یعنی اب اس کا حصہ ہی بن گئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ویگ ویسے رکھ لی جب چاہیے اٹھا لی نہ، یہ یعنی وہ ساتھ ہی ہوتے جیسے محترم نواز شریف نے نہیں کیا ہوا، تو اس طرح سے بال جو ہے نا وہ لگوا لیتے ہیں، تو ایسے بالوں پہ ظاہر ہے کہ وہ بالوں پر ہی مسا ہوگا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا بہت بڑے بڑے بعض میں ہو سکتا ہے زیادہ بڑے بال لگا لی ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے کے مطابق کہ جیسے بڑے بال ہوں تو مانگ نکالنی چاہیے بڑے بال، اگر چھوٹے چھوٹے بال لگوائے ہیں تو پھر بالوں کے اوپر سے ہی مسا ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے محترمہ کا فضا کا برمنگم سے، خمس اور زکوٰۃ کب واجب ہوتے ہیں؟ جب سال گزر جائے۔ اس میں یہ ہے کہ قبلہ نے بتایا کہ جب سال گزر جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تفصیل سے تو ہم زکوٰۃ اور وہ جب بات کریں گے اس میں بتائیں گے کہ مثلا جیسے گندم ہے، جو ہے، وہ جو کھجور کشمش، وہ جو ساری چیزیں وہ تو ان پر اس وقت واجب ہوتی ہے زکوٰۃ جب وہ ایک تو ان کا دانہ وہ پڑ جائے اور اس کے بعد وہ نصاب تک پہنچ جائے، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو کلی بات یہی ہے کہ سونے چاندی وغیرہ پہ اس وقت زکوٰۃ ہے جب سال پورا ہو جائے، اس وقت ہے، اور وہ نصاب بھی ہے ایک خاص کہ اس حد تک آپ کے پاس، جیسے کہ سونے کا ہے وہ 15 خود 15 چنے کے دانے جتنا جو ہے نا وہ 20 مسکال جو ہے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح چاندی جو ہے 105 مسکال ہے۔ تو یہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ چونکہ اقتصادی بحث ہم نے شروع کی ہوئی ہے، یہ مسائل آئیں گے تو اس میں ہم بتائیں گے۔ اسد صاحب ہیں اٹلی سے، انہوں نے کہا جی غسل کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے ذرا، غسل کی اقسام اور وہ غسل کو ذرا مختصر کر کے بتا ہی دیں۔ مختصر یہی ہے کہ غسل کرنے کے 2 طریقے، ایک غسل ترتیبی ہے، ایک غسل ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی ہے کہ انسان حوض میں جی، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پانی، یہ جو شاور ہے اگر اتنا اس کا سرکل بڑا ہے کہ گویا سارا بدن اس میں ڈھک جاتا ہے، آبشار سے جیسے آبشار جیسے آ رہی ہے، تو اس میں بھی وہ غسل ارتماسی ہی کہلائے گا۔ اگر بدن ایک دفعہ سارے کا سارا پانی میں گم ہو گیا ہے تو وہ بھی غسل ارتماسی ہو سکتے، ورنہ یہ ہے کہ مطلب ترتیبی ہے کہ انسان پہلے سر اور گردن کو دھوئے، پھر دائیں طرف ہے، پھر بائیں طرف ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں غسل کرنے کے، اور ظاہر ہے کہ اس کے واجب ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہیں جی، اور واجب ہو جائے تو اس انداز سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ جو واجب غسل ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں، اور باقی جو غسل ہوتے ہیں وہ غسل مستحب ہے، جیسے جمعہ کا غسل ہے، عید کا غسل ہے، یا اور دوسرے بہت سارے غسل ہیں۔ جی، تو قبلہ ہمارا وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچا ہے، تو دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ، دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمک العظیم العظم العزل اجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بار الہا ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ایام فاطمیہ، خوشی کے ایام ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں رحمتوں برکت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، جو بھی ہدایت ٹی وی کی پیش رفت کے لیے کام کر رہے ہیں علماء کرام اور دوسرے مومنین،
ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو بھی ہدایت ٹی وی کے ساتھ دامیں درمیں سخنے اس کی مدد فرماتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔